آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تقریباً دونوں اسی مہینے میں ہوئی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات، وصال اور انتقال کا دن پیر کا ہے، یہ بھی تقریباً حدیثوں کی روشنی میں طے ہے۔ لیکن ولادت کے دن تاریخ کیا ہے یا اسی طریقے سے وفات کے دن کی تاریخ کیا ہے، اس سلسلے میں زبردست اختلاف ہے اور کئی قول ملتے ہیں۔ عوام میں جو بات زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی اور وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی، یہ عوام میں بات مشہور ہے، چنانچہ لوگ کہتے بھی ہیں 12 وفات یعنی وفات اسی 12 تاریخ میں ہوئی ہے۔ لیکن محدثین کا کہنا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور ابھی قریب کے ایک بہت بڑے ریسرچر اور ایک بہت بڑے ایسٹرونومر علامہ محمود پاشا مصری نے تحقیق کی اور تحقیق کر کے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت جو زیادہ مضبوط ہے وہ یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ وفات کے سلسلے میں بھی یہ بات ہے، مشہور تو یہ کہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، لیکن زیادہ صحیح جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وفات 2 ربیع الاول کو ہوئی ہے یا 7 ربیع الاول کو ہوئی ہے یا 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، یہ بات طے ہے۔ ربیع الاول سے پہلے کون سا مہینہ آتا ہے؟ صفر المظفر کا مہینہ آتا ہے۔ صفر المظفر سے پہلے کون سا مہینہ آتا ہے؟ محرم کا مہینہ آتا ہے۔ محرم سے پہلے کون سا مہینہ آتا ہے؟ ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مسلمان حج بیت اللہ کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اور روایات میں یہ بات ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفہ میں خطبہ دیا، اور عرفہ کا دن وہ جمعے کا دن تھا، جس عرفہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 1 لاکھ صحابہ کرام کو اپنی ناقہ پر سوار ہو کر، اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ دیا، وہ جمعے کا دن تھا۔ اتنا یہ بالکل سب طے ہے، حدیثوں کی روشنی میں یہ سب طے ہے۔ اب ذی الحجہ کے بعد محرم اور صفر اور پھر ربیع الاول، یہ 2 مہینے درمیان میں آ رہے ہیں۔ اب ان 2 مہینوں کو یا تو آپ 30 کا جوڑ لیں، یا ان 2 مہینوں کو آپ 29 کا جوڑ لیں، یا ایک کو 29 کا جوڑ لیں، ایک کو 30 کا جوڑ لیں، کسی بھی طریقے سے آپ ان مہینوں کو جو درمیان میں پڑھ رہے ہیں جوڑیں تو پیر کا دن 12 ربیع الاول کو پڑتا ہی نہیں ہے۔ پیر کا دن بہت آسان ہے، پیر کا دن 12 ربیع الاول کو پڑتا ہی نہیں ہے، لیکن عوام میں مشہور ہے کہ 12 ربیع الاول کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی ہے۔ ایک بات اور سمجھیں، بہت آسان، کہ ہم لوگ یعنی مذہب اسلام کے اندر نہ ولادت کا دن منانے کا کانسیپٹ ہے اور نہ وفات کے دن منانے کا کانسیپٹ ہے، ورنہ آپ خود غور کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو بھائی اس وقت تو لوگ مومن بھی نہیں تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبی نہیں تھے، زمانے جاہلیت کا دورہ تھا، تو ہو سکتا ہے کسی کو ڈیٹ محفوظ نہ ہو، کسی کو تاریخ یاد نہ ہو، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب انتقال ہوا تو 1 لاکھ صحابہ کرام جو آپ پر ایمان رکھتے تھے، کیا ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال جس تاریخ میں ہوا ہے کیا ان کو وہ تاریخ یاد نہیں ہوگی؟ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے عقیدت ہوتی ہے، جس پر جان نچھاور کرتا ہے، جس دن اس کی رخصتی ہو رہی ہے، جس دن اس کا وصال ہو رہا ہے، جس دن وہ اپنے رب حقیقی سے مل رہا ہے، کیا وہ تاریخ یاد نہیں ہوگی؟ بالکل یاد ہوگی، لیکن پتہ چلا کہ وہ اس تاریخ کو اہمیت نہیں دیتے تھے اور اس تاریخ کو کوئی خاص درجہ نہیں دیتے تھے، اس تاریخ میں کوئی خاص چیزیں نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے وہ چیزیں محفوظ بھی نہیں ہوئی۔